اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الأمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ قرآن مجید میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ میرے حبیب میں کبھی اس شہر یعنی مکے کی قسم نہ کھاتا۔ قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ آپ کے قدم اس سرزمین پہ پڑے ہیں۔ دنیا میں کسی کو بھی اگر عزت حاصل ہوئی ہے یا کسی شے کو عزت حاصل ہوئی ہے تو اس کو کسی نہ کسی نسبت سے عزت حاصل ہوئی ہے، یعنی بذات خود کسی چیز کو عزت حاصل نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی چیز سے منسوب نہ ہو گئی ہو۔ بڑی سامنے کی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کسی چیز سے مسجد تعمیر کی جاتی ہے تو وہی اینٹیں استعمال ہوتے ہیں، وہی مٹی وہی گارا استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اس سے مسجد بن کے تعمیر ہو جاتی ہے تو وہ مسجد محترم قرار دی جاتی ہے، اس مسجد میں لوگ جانا شرف سمجھتے ہیں، وہاں عبادت کی جاتی ہے۔ لیکن اگر وہی مسجد میں استعمال ہونے والی اشیاء یعنی جس طریقے سے مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے، جن اشیاء کا استعمال کر کے مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے، اگر انہی اشیاء کا استعمال کر کے کوئی شراب خانہ تعمیر کر دے، یعنی وہی اینٹیں لگائے، وہی گارے کا استعمال کرے، اسی مٹی کا استعمال کرے، لیکن اگر شراب خانہ تعمیر کر دیا جائے تو شراب خانے میں جانا کوئی بھی عزت کا باعث نہیں ہوگا، کسی کے لیے بھی شراب خانے میں جانا باعث شرف قرار نہیں پائے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی ایک ہی چیز کا استعمال بھی اگر کسی صحیح جگہ پہ کیا جائے تو وہ باعث عزت ہوگا، باعث شرف ہوگا، اور اگر کسی چیز کا استعمال کسی غلط جگہ پہ کیا جائے تو وہ باعث ذلت ہوگا۔ ہمیشہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نسبت کس کی طرف ہے۔ اگر مسجد کو نسبت خدا کی طرف ہے تو وہ باعث عزت ہے، اور اگر کسی ایسی چیز کی طرف نسبت دے دی جائے تو وہ باعث شرف ہرگز نہ ہوگا۔ قرآن مجید میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے حبیب میں اس شہر کی کبھی قسم نہ کھاتا۔ اب یہ شہر کوئی معمولی شہر نہیں ہے، یہ شہر وہ ہے کہ جہاں خانہ کعبہ موجود ہے، یہ شہر وہ ہے کہ جہاں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ مسکن انبیاء ہے، یہ ابراہیم کا گھر ہے، یہ اسماعیل کا گھر ہے، اور اسلام کا مرکز بھی یہی شہر ہے۔ پہلی وحی کا نزول بھی یہاں ہوا، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا اگر بلند ہوئی تو اسی شہر سے بلند ہوئی، لیکن خدا نے قسم کھائی تو مسکن ابراہیم کہہ کے قسم نہیں کھائی، خدا نے قسم کھائی تو بیت اسماعیل کہہ کے قسم نہیں کھائی، خدا نے قسم کھائی تو یہ نہیں کہا کہ مجھے اس شہر کی قسم کہ جو اسلام کا مرکز ہے، خدا نے یہ نہیں کہا کہ اس شہر کی قسم کہ جو نزول وحی کا مسکن ہے، خدا نے یہ نہیں کہا کہ اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں کہ جو میرے انبیاء کا مسکن رہا ہے، میرے انبیاء کا گھر رہا ہے۔ وہ شہر ولو جتنا بھی مکرم اور معزز رہا ہو، لیکن خدا کی نگاہ میں اگر وہ قابل قسم بنا تو اس لیے بنا کیونکہ رسول خدا کے قدم وہاں آ گئے۔ سوچئے کہ کعبے کی قسم نہ کھا کے شہر کی قسم اس لیے کھانا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مجھے اس شہر کی قسم کیونکہ آپ کے قدم مبارک اس شہر پہ آ گئے۔ شہر مکہ کو جو بھی فضیلت اور نسبت اور شعبی شرف حاصل ہوا ہے وہ ذات رسول خدا کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب دوسری طرف میں ایک بات عرض کروں، دیکھیے رسول ولو آج اس دنیا میں آئے ہوں لیکن
حدیث پیغمبر موجود ہے کہ کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ وہ نور کے دو حصے تھے، اور انہی نور کے دو حصوں کو جس کو خدا نے اپنے نور سے مشتق کیا تھا، انہی دو حصوں کو جب دو حصوں میں بانٹ دیا تو ایک کو لباس نبوت پہنا دیا، ایک کو لباس امامت پہنا دیا۔ یہی نور کے دو حصے تھے، اور انہی نور کے دونوں حصوں کے صدقے میں پوری کی پوری کائنات کو خلق کر دیا۔ یہی نور کا ایک حصہ جب مکے میں آیا تو مکے کی قسم کھائی، اب اسی نور کے دوسرے حصے کو جب بھیجنا تھا تو اس جگہ کو منتخب کیا کہ جس جگہ کا نام کعبہ تھا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ وہ خدا کا گھر ہے، اس کا گھر ہے کہ جس کا کوئی گھر ہو نہیں سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ لامکاں ہے، وہ جہتوں میں سماتا نہیں، نظروں میں آتا نہیں۔ جس نے اس کو محدود کر دیا اس نے اس کو سمجھا نہیں، جس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا اس نے توحید کے اصل مقصد سے روگردانی کر دی۔ خدا وہ ہے کہ جس کو گھر کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ گھر کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو گھر میں رہے، گھر میں سوئے۔ اسی لیے عربی زبان میں بیت کہا جاتا ہے، بیت نکلا ہے مبیت سے، اس لیے کہ جہاں سویا جائے وہ جگہ گھر کہلاتی ہے۔ توجہ کا طالب ہوں آپ حضرات کی اس نقطے کی طرف کہ وہ مکان کہ جو خانہ کعبہ کہلا رہا ہے، وہ گھر کہ جو محبت سے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے بنایا تھا، میں کہوں گا پروردگار ایک گھر ہے، گھر کو بنانے کے لیے مزدور چاہیے ہوتے ہیں، گھر کو بنانے کے لیے نبیوں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، مگر نبیوں کے ہاتھوں سے گھر کو بنا کے بتا دیا کہ جب ہم اپنا کام لیتے ہیں تو کسی ایسے کا استعمال نہیں کرتے کہ جو کم ظرف ہو، جو معاذ اللہ کوئی کافر رہا ہو۔ جب خدا اپنے کام انجام لیتا ہے، جیسے جب جناب نوح سے کشتی بنوائی تو یہ نہیں کہا کہ امتیوں سے کشتی بنوا لو، اس لیے کہ وہ سفینہ نجات ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سفینہ نجات میں امتیوں کا ہاتھ لگے؟ سوچئے کہ جب ایک لکڑی کی کشتی بنانے کے لیے کہ جو عذاب الہی سے بچانے کے لیے بنائی جا رہی ہو، جب اس میں خدا یہ گوارا نہیں کرتا کہ امتیوں کا ہاتھ لگے، کہاں خانہ کعبہ، کہاں امتیوں کا ہاتھ لگے۔ خانہ کعبہ کو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل سے بنوایا گیا، اور جب جناب اسماعیل اور ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کو مکمل کیا تو دعا کی کہ پروردگار ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم، پروردگار اس گھر کو قبول فرما لے، تو سمیع بھی ہے، تو علیم بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ محبت سے دیا ہوا تحفہ تھا، خدا نے قبول کر لیا، لیکن کعبے کا عالم یہ تھا کہ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، جبکہ وعدہ خداوندی یہ ہے کہ سورہ حج میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ کہ ہم نے ابراہیم سے عہد و پیمان لیا کہ دیکھو ابراہیم اس گھر کو پاک رکھنا، اور پاک کس کے لیے رکھنا؟ دیکھیے کعبہ ایک پاک مقام ہے، اس میں کوئی دوسری رائے کی گنجائش نہیں ہے کہ کعبہ پاک ہے، طاہر ہے، مطہر ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے عہد و پیمان لیا ابراہیم سے کہ اس گھر کو پاک رکھنا، للطائفین والعاکفین ورکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک رکھنا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ وہ گھر کہ جو پاک ہے وہاں کس کی ولادت قرار پائی؟ وہ نور کا دوسرا حصہ، نور کا پہلا حصہ مکے میں آیا، نور کا دوسرا حصہ مکے میں آیا، مگر اس جگہ آیا کہ جو خود بلند تھی۔ خانہ خدا میں امیر المومنین کی ولادت ہوئی۔ یہ ولادت کا ہونا بتا رہا ہے کہ جب وہ گھر پاک ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، تو علی کی ولادت بھی پاک ہے، طاہر ہے، مطہر ہے۔ اسی لیے کہ اگر معاذ اللہ ہم یہ تصور کر لیں کہ جیسے ہمارے گھر کے معاملات ہیں ویسے ہی ان کا معاملہ ہے، تو علی کی ولادت کبھی خانہ کعبہ میں ہو نہیں سکتی تھی۔ علی اس جگہ پیدا ہوئے ہیں کہ جو خانہ خدا ہے، جس کو پاک رکھا گیا ہے۔ یہ وعدہ ابراہیمی ہے، یہ اسماعیل کا وعدہ ہے کہ ہم اس گھر کو پاک رکھیں گے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ لہٰذا پیدا ہوتے ہی علی نے سجدہ کر لیا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم بھی پاک ہیں، ہماری عبادتیں بھی پاک ہیں۔ وہ نور کا دوسرا حصہ تھا کہ جو خانہ کعبہ میں آیا۔ اب ایک طرف مکے میں نور کا پہلا حصہ آیا تو مکہ قابل قسم بن گیا، نور کا دوسرا حصہ کعبے میں آیا تو کعبے کو قیامت تک آنے والوں کے لیے
سجدے کا مرکز بنا دیا کہ دیکھو اب اگر سجدہ کرنا تو کعبے کے رخ پہ سجدہ کرنا، یعنی ایک طرف مکہ ہے ایک طرف کعبہ ہے، ایک طرف مکے کی قسم کھائی جا رہی ہے، ایک طرف کعبے کو عظمت دی جا رہی ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس کی زندگی کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں کہ جس کی آمد بھی خانہ خدا میں ہوئی ہے اور جس کی شہادت بھی خانہ خدا میں ہوئی ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ معاذ اللہ اور آیہ تطہیر کے نزول سے پہلے علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی اپنے آپ میں اعلان ہے کہ وہ اور ہوتے ہیں کہ جو نزول آیہ تطہیر کے بعد پاک ہوں، وہ اور ہوتے ہیں کہ جن کو پاک اس دنیا میں لایا جاتا ہے۔ اعلان آیہ تطہیر فقط اعلان طہارت اہل بیت ہے، آیہ تطہیر آنے سے پہلے بھی یہ پاک تھے، اور اگر پاک نہ ہوتے تو کعبے میں کبھی علی پیدا نہ ہوتے۔ اور اگر شہادت معاذ اللہ امیر المومنین کی، دیکھیے خون جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ علی کا خون ہے۔ میں باتیں بہت ہی وضاحت سے عرض کر دوں، اگر معاذ اللہ ہمارا یا آپ کے جیسا خون ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ مسجد نبوی کی مسجد کوفہ کی دیواریں اس خون سے لال ہو جاتیں، لیکن یہ پاک خون ہے، یہ مطہر خون ہے، یہ طاہر خون ہے۔ لہٰذا مسجد کوفہ میں جب علی کے سر پہ ضربت لگی تو فوراً حسن کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے۔ آپ اگر غور کریں کہ اگر معاذ اللہ اس خون میں ذرہ برابر بھی نجاست ہوتی تو علی خود یہ گوارہ نہ کرتے کہ ان کے خون سے خانہ خدا کی دیواریں لال ہو جائیں، مگر پیغمبر کی مستند حدیث موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، اے علی میرا خون تمہارا خون ہے، میرا گوشت تمہارا گوشت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر طرف طہارت ہی طہارت ہے۔ تو اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ابتدا طہارت ہے اور انتہا طہارت ہے تو بیچ کی زندگی کیا ہوگی؟ ظاہر ہے کہ ہر طرف طہارت ہی طہارت ہے۔ اسی لیے ہم نے جب اوراق کی تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ سب کے دروازے بند کر دیے گئے جو مسجد نبوی میں کھلا کرتے تھے، لیکن صرف علی کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اصحاب کرام نے آ کے پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے سب کے دروازوں کو تو بند کرنے کا اعلان کر دیا لیکن علی کا دروازہ کھلا ہے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ بھئی اس لیے علی کا دروازہ کھلا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ علی کا دروازہ کھلا رہے۔ تمہارے معاملات اور ہیں، امت کے معاملات اور ہیں، اہل بیت نبوت و طہارت کے معاملات اور ہیں، سب کے دروازوں کو بند کر دیا۔ یہ پوری کی پوری زندگی طہارت سے گزری ہے۔ یہ علی کی زندگی ہے کہ جس کو اگر ہم نظر ڈالیں تو خانہ خدا میں جب ولادت ہوئی اور پیغمبر 16ویں رجب کو خانہ کعبہ کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہوئے اور جناب فاطمہ بنت اسد نے علی کو جب رسول خدا کے حوالے کیا تو جوش ملیح آبادی نے کہا کہ جب نصف نور آ کے ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے، یہاں سے اس زندگی کا آغاز ہوا کہ جو ہر طرف طہارتوں میں گھری ہوئی زندگی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے امیر المومنین کو کیا گیا، دیکھیے ایک سلسلے ہوتے ہیں جہاں کبھی بھی ہمارے مذہب میں جو امام ہوتے ہیں وہ ویسے امام نہیں ہوتے کہ جن کو دنیا امام سمجھتی ہے، اس لیے کہ جن کو دنیا امام سمجھتی ہے وہ 2 رکعت کے محدود ہوتے ہیں، لیکن جن کو ہمارے مذہب میں امام سمجھا جاتا ہے ان کا تعلق وہ ہوتا ہے کہ متفق علیہ فیصلہ ہے ہماری امت کے علماء کا کہ ہمارے مذہب میں امام اس کو مانا جاتا ہے کہ جس کی ساری کی ساری پشتیں، یعنی اس کے آباء و اجداد سے لے کر جناب آدم تک کوئی کفر کا گزر نہ ہوا ہو، کوئی شرک کا گزر نہ ہوا ہو۔ اسی لیے جب ہم زیارتوں میں جملے پڑھتے ہیں اور زیارتوں کے جملے کوئی شاعری نہیں ہے، کوئی انیس کا کلام نہیں ہے، کوئی دبیر کا کلام نہیں ہے، کوئی غالب کی شاعری نہیں ہے، کوئی میر تقی میر کا دیوان نہیں ہے کہ کسی کو اعتراض کی گنجائش پیدا ہو جائے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ زیارتیں وہ ہیں کہ جو معصومین کی طرف سے وضع کی ہوئی زیارتیں ہیں، یعنی اماموں نے خود زیارتیں وضع کی ہیں۔ یہ مسلمات مذہب شیعہ میں ہے۔ جب ہم زیارت کرنے جاتے ہیں تو کیا جملہ کہتے ہیں زیارت میں؟ اشہد انک کنت نورا فی اصلاب الشامخہ و ارحام المطہرہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ پاک صلبوں میں نور تھے، پاک رحموں میں نور تھے، یعنی صلب بھی پاک ہیں، رحم بھی پاک ہیں، اس لیے کہ نبی یا امام کا گزر بھی وہاں سے نہیں ہو سکتا کہ جہاں کفر ہو، جہاں شرک ہو۔ اب جو میں نے بات عرض کی تھی کہ خدا اپنے کام کسی غیرے سے نہیں لیتا، جب کشتی جناب نوح کے علاوہ کوئی اور نہیں بنا سکتا، جب عالم یہ ہے کہ بیت وہ گھر کہ جو خدا کو تحفے میں دیا گیا وہ بنانے کے لیے بھی معصوم ہاتھوں کی ضرورت ہو، سوچنے کی بات ہے
کہ جب لکڑی کی کشتی بنانے کے لیے نبی چاہیے ہے، جب گھر بنانے کے لیے انبیاء کی ضرورت ہے، تو رسول خدا کو پالنے کے لیے معاذ اللہ کیا کافروں کے حوالے چھوڑ دیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ ابو طالب کی گود کو بھی منتخب کیا گیا، اور جناب ابو طالب کے متعلق اور تمام آباء و اجداد جو رسول خدا کے اور امیر المومنین کے ہیں، ان کے متعلق علماء نے لکھا کہ یا تو وہ خود نبی تھے یا کسی نہ کسی نبی کے وصی رہے ہیں۔ یہ ایک پورا سلسلہ ہے، ملت ابراہیم پر تھے۔ اسی لیے جناب ابو طالب جب خانہ کعبہ میں آئے ہیں اور ولادت امیر المومنین کے بعد سب سے پہلے امیر المومنین کو ہاتھوں پہ لیا تو جلدی نہیں کی۔ دیکھیے بیٹے کا نام رکھنا، بیٹی کا نام رکھنا ماں باپ کا حق ہوتا ہے، لیکن جناب ابو طالب نے کیا کہا کہ پروردگار تو بتا کہ میں اس بچے کا نام کیا رکھوں۔ یہ جناب ابو طالب خدا سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ میں تو بتا کہ میں اس بچے کا نام کیا رکھوں؟ آپ غور فرمائیے، کیا یہ کوئی کسی کافر کی باتیں ہیں؟ کیا یہ کسی مشرک کی باتیں ہیں؟ یہ انداز کیوں، یہ انداز جناب ابو طالب اس طرح سے گفتگو کیوں کر رہے ہیں کہ پروردگار کہ تو بتا کہ میں اس بچے کا نام کیوں رکھوں؟ اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے زکریا، وہ محراب میں کھڑے ہو کے دعا کر رہا ہے۔ قرآن میں سورہ مریم میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جناب زکریا محراب میں کھڑے ہو کے دعا کر رہے تھے کہ جناب یحییٰ دعا کر رہے تھے کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر کہ جو میرے بعد میرے منبر کا ولی قرار پائے، جس کے حوالے میں دین کو کر سکوں۔ اس وقت جناب زکریا کے پاس فرشتے نازل ہوئے اور جناب زکریا سے یہ کہا گیا کہ اے یحییٰ پریشان نہ ہو، اس لیے کہ خدا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خدا تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا اور وہ تمہارے منبر کا وارث ہوگا، وہ تمہارے دین کا وارث ہوگا، وَاسْمُهُ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یعنی قرآن نے جب بیٹے کی بشارت دی تو نام بھی بتا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جس کو اللہ بھیجتا ہے اس کو جب خدا معین کر کے بھیجتا ہے اپنے دین کے لیے تو نام بھی وہی رکھتا ہے۔ جناب ابو طالب اس پورے مسئلے سے ویسے ہی واقف ہیں کہ جیسے کسی وصی نبی کو واقف ہونا چاہیے، لہٰذا جب خانہ خدا میں علی آئے تو جناب ابو طالب کو یقین کامل ہے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے، لہٰذا نام رکھنے میں خدا پر سبقت نہیں کریں گے۔ پوچھ رہے ہیں کہ پروردگار تو بتا کہ میں اس بچے کا نام کیا رکھوں۔ وہیں سے مبارکباد کا سلسلہ چلا اور اعلان ہوا کہ ابو طالب تم کو بھی مبارک ہو اور تمہاری زوجہ کو بھی مبارک ہو، تم کو بھی مبارک اور فاطمہ بنت اسد کو بھی مبارک۔ آپ فرش پر یہ علی ہے، عرش پر میں علی ہوں۔ وہیں اعلان کر کے یہ بتا دیا۔ مبارکباد کس کو دی جاتی ہے؟ ذرا سی چھوٹی سی بات ہے، میں اس کی طرف اشارہ کروں اور میں اپنی بات مکمل کروں۔ مبارکباد کس کو دی جاتی ہے؟ مبارکباد اس کو دی جاتی ہے اگر میں کسی سے یہ کہوں کہ کسی غیر مسلم شخص کو کسی مرجع وقت نے خط لکھ کے اس کے بیٹے کی ولادت کی مبارکباد دی ہے تو لوگ مجھے حیرت سے دیکھنے لگیں گے، کسی کا دل قبول نہیں کرے گا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مرجع وقت کسی غیر مسلم کو مبارکباد دے بیٹے کی ولادت کی۔ جب ہم یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ کوئی مرجع وقت، کوئی مجتہد کسی غیر مسلم کو ولادت کی مبارکباد دے بیٹے کی، تو ہم یہ کیسے قبول کر لیں کہ خدا جناب ابو طالب کو، اگر معاذ اللہ بقول امت کے جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اگر معاذ اللہ ایسا ہی ہے تو یہ کیسے دل تسلیم کر لے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور فرشتے آ کے جناب ابو طالب کو بیٹے کی ولادت کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ مبارکباد دینا بتا رہا ہے کہ علی کے آباء و اجداد بھی طاہر تھے، علی خود بھی طاہر ہیں۔ کعبے میں آنا، مسجد سے اس دنیا سے جانا بتا رہا ہے کہ ان کی زندگی خانہ خدا سے شروع ہو رہی ہے، خانہ خدا پہ ختم ہو رہی ہے۔ اور ایک جملہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، فزت برب الکعبہ، جب سر پہ ضربت لگی ہے تب یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، فزت برب الکعبہ۔ لبنان کا مشہور عیسائی شاعر جارج جوشداق کہتا ہے کہ جناب امیر کی کہ سر پہ ضربت کا لگنا بتا رہا ہے کہ علی کی زندگی کامیاب زندگی ہے۔ دیکھیے سر پہ ضربت لگی اور وہیں سے سلسلہ امامت کو جوڑا، کہا بیٹا حسن نماز پڑھاؤ۔ وہیں حسن مجتبیٰ نے کھڑے ہو کے امیر المومنین کی نیابت میں نماز پڑھانا شروع کی۔ جیسے ہی امیر المومنین کی شہادت کی خبر کوفے میں پھیلی ہے تو عالم کیا ہوا کہ ایک گلیم لایا گیا جس میں 18 جوان بیٹوں نے امیر المومنین کو اٹھایا ہے۔ دیکھیے جوان بیٹے 18 ہیں اور ایک طرف بوڑھا باپ ہے۔ قدرت نے یہ منظر تو اطمینان سے دیکھ لیا کہ جہاں جوان بیٹے ایک گلیم میں بوڑھے باپ کو
کہ زخمی پیکر کو اٹھا کے لیے جا رہے ہیں، لیکن قدرت یہ منظر کیسے دیکھے گی کہ جہاں 57 برس کا بوڑھا باپ کربلا کے میدان میں 18 برس کے کڑیل جوان کا جنازہ اٹھائے گا۔ بڑے عزت و احترام سے جب مسجد کوفہ سے امیر المومنین کے پیکر کو گلیم میں لے کے چلے ہیں تو کچھ دور چلے تھے کہ ایک مقام پہ امیر المومنین کے کانوں میں جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے رونے کی صدا آئی۔ جیسے ہی امیر المومنین نے جناب ام کلثوم کے اور جناب زینب کے رونے کی آواز سنی، ایک مرتبہ امام حسن کو قریب بلایا اور قریب بلا کے کہنے لگے کہ میرے لال حسن، یہ چاہنے والے ضرور ہیں، یہ میرے ماننے والے ضرور ہیں، مگر میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ میرے چاہنے والوں کے کانوں میں میرے بیٹیوں کے رونے کی صدا جائے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، یا علی، آپ کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ آپ کے چاہنے والوں کے کانوں میں آپ کی بیٹیوں کے رونے کی آواز جائے؟ آپ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ آپ کے چاہنے والے اتنا قریب پہنچ جائیں کہ جہاں سے آپ کے بیٹوں کی بیٹیوں کے رونے کی صدا وہ سن لیں؟ آپ یہ کیسے گوارہ کریں گے جب یہی کوفہ ہوگا اور ہتھکڑیوں میں باندھ کر، زنجیروں میں باندھ کر اہل حرم کو لایا جائے گا؟ یہ جنازہ جب گھر کے قریب آیا، گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ زخمی پیکر کو امیر المومنین کے لا کے جب صحن خانہ میں رکھ دیا گیا، آج بھی وہ گھر موجود ہے جس کی زیارت لوگوں نے کی ہوگی۔ جب صحن خانہ میں لا کے رکھ دیا گیا پیکر کو، جناب ام کلثوم، جناب زینب چیخ مار کے روئیں، بولے علی حواس ابھی ہیں بجا نہیں، زینب سے کہہ دو کوفہ ہے یہ کربلا نہیں، میں بے دیار و بے کس و بے آشنا نہیں، شیعہ ہیں گرد نر گئے اہل جفا نہیں، مجمع سے ننگے سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے، کیا حلق پر حسین کے شمشیر چلتی ہے؟ بیٹیوں کو قریب بلایا، ایک ایک بیٹی کو دلاسا دیا کہ زینب نہ رو، زینب ام کلثوم نہ رو، اس لیے کہ تمہارے رونے سے میرا زخم جگر بھر نہ جائے گا۔ لیجئے، بیٹیوں کو قریب بلا کے دلاسا دیا، پورے کنبے کو امام حسن مجتبیٰ کے حوالے کیا۔ اور زہر کا عالم یہ ہے کہ جب سر پہ ضربت لگی ہے، وہ تلوار جو زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار تھی، اتنا تیز زہر تھا تلوار کا کہ جو پورے جسم میں سرایت کر گیا۔ ابھی کبھی عالم یہ ہوتا ہے کہ علی غش میں چلے جاتے ہیں، کبھی غش سے افاقہ ہوتا ہے، پھر کچھ گفتگو کرتے ہیں، پھر گفتگو کرتے کرتے غش میں چلے جاتے ہیں، چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، جسم دھیرے دھیرے زرد پڑ رہا ہے، تیز زہر ہے، زہر کا اثر پورے جسم میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جلدی جلدی پورے کنبے کو امام حسن کے حوالے کرنے کے بعد علی غش میں چلے گئے، اور غش میں علی جب گئے تو رات کے کسی پہر ایک مرتبہ غش سے آنکھ کھلی تو گھبرا کے آنکھ کھلی، اس لیے کہ کسی کے رونے کی آواز ایسی تھی کہ علی جیسا شجاع، علی جیسا بہادر بھی اس آواز کو سن کے تڑپ گیا۔ اب جو دیکھا تو آنکھیں کھولیں، دیکھا کہ جناب ام البنین جناب ابو الفضل العباس کو لیے ہوئے کھڑی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ والی، کیا میرے بیٹے عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کہا اے ام البنین، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، بھلا عباس سے کیسی خطا ہوگی؟ کہا والی، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے پورے گھر کو تو حسن مجتبیٰ کے حوالے کر دیا، میرے بیٹے عباس کو کسی کے حوالے نہیں کیا؟ کہا ام البنین، ولو تم ابو الفضل العباس کی ماں ہو، ولو تم ایک بہادر خاندان کی خاتون ہو، مگر جو میں جانتا ہوں اگر تم کو بتا دوں تو تمہارا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ام البنین، جاؤ ام البنین، جاؤ حسین کو بلا لاؤ، جاؤ پورے گھر کو بلا لاؤ۔ لیجئے، جناب ام البنین سب کو بلا لائیں۔ اب عالم یہ ہے کہ علی بیچ میں لیٹے ہوئے ہیں، زخمی سر ہے، اور ایک مرتبہ تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا، ایک طرف حسین کھڑے ہیں، ایک طرف عباس کھڑے ہیں، حسین کے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ دیا، عباس کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ دیا، اور فرمانے لگے حسین کو دیکھ کے کہ میرے لال یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے؟ حسین نے عباس کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے میرا بھائی ہے، میرا قوت بازو ہے۔ اب ایک مرتبہ امیر المومنین ابو الفضل العباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے عباس ذرا یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے؟ ایک مرتبہ عباس تعظیم میں حسین کی سر و قد جھک گئے اور کہنے لگے میرا آقا ہے، میرا سید و سردار ہے، میرا پیشوا ہے، میرا امام ہے۔ ایک مرتبہ عباس کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگے عباس، کربلا کے میدان میں ہم نہ ہوں گے عباس، یہ عالم تمہارے حوالے ہے عباس، جب ہم نہ ہوں گے عباس، یاد رکھنا عباس اس ہاتھ کو کبھی نہ چھوڑنا، حسین کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ علی یہ وصیتیں کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ پھر غش میں چلے گئے، آنکھیں بند ہو
ہو گئیں، یہ علی وصیتیں کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کربلا کا میدان آیا، حسین نے چراغ کو گل کیا اور چراغ کو گل کرنے کے بعد پھر چراغ کو روشن کیا۔ جب چراغ کو روشن کیا تو کہنے لگے کہ تم گئے نہیں، میں نے تو تمہاری گردنوں پر سے اپنی بیعت کو اٹھا لیا، تم گئے کیوں نہیں؟ لوگوں نے کہا اے مولا وہ کہاں جائیں کہ جن کی ماؤں نے انہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ کے قدموں پہ جان نچھاور کر دیں۔ ایک مرتبہ حسین نے ابو الفضل عباس کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے عباس یہ بھی تو ممکن تھا نا میرے بھائی کہ تم چلے جاتے عباس، شاید تمہارے ساتھ کچھ بیویاں چلی جاتیں، شاید کچھ بچے بچ جاتے۔ دیکھیے تاریخ میں عباس صرف 2 مرتبہ روئے ہیں۔ ایک مرتبہ جب طبیب نے امیر المومنین کے متعلق فرمایا، کہا کہ اب آپ کے بابا بچیں گے نہیں، عباس چیخ مار کے روئے۔ اور دوسری مرتبہ جب حسین نے کہا عباس یہ بھی تو ممکن تھا عباس کہ تم چلے جاتے، ایک مرتبہ حسرت بھری نگاہوں سے حسین کو دیکھا، عباس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، سامنے حسین ہیں، عباس زبان سے کچھ نہیں کہیں گے، سر کو جھکایا، آنکھوں میں آنسو آئے، خیمے کا پردہ اٹھایا اور ایک مرتبہ صحرا کی جانب چلے۔ حسین نے عباس کا یہ بدلا ہوا انداز دیکھا، پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے آئے، عباس کو روکا، کہا عباس میرے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا سیدھے جاؤں گا نجف۔ کہا عباس نجف میں کیا کام ہے؟ کہا آقا اس وقت مجھے نہ روکیے آقا، میں جاؤں گا نجف اور جا کے بابا کی قبر پہ کہوں گا اے مولا آپ نے تو ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہا تھا، اے عباس اس ہاتھ کو کبھی نہ چھوڑنا، میں کیا کروں کہ آج میرا سید و سردار مجھے حکم دے رہا ہے کہ عباس چلے جاؤ۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلبٍ ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔